الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی نشست میں سیرت کے جس پہلو پہ گفتگو کا ارادہ ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے جاتے تھے، اور اس کے مختلف نام ہیں۔ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی فرمائی تھی اور آپ کے بچے بھی ہو گئے تھے۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے شادی فرما دی تھی۔ شادی کے حوالے سے بھی ایک بات ضروری ہے، مستشرقین نے اور ان کے پیروکار اور ان کے نقالی کرنے والے سیکولر قسم کے لوگوں نے جو نام نہاد مسلمان ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں صریح لفظوں میں اور بعض دفعہ دبی زبان میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بیویاں ہیں، بہت ساری شادیاں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے تھے، جیسے ایک مرد ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بہت ساری عورتیں ہوں اور وہ ان سے محظوظ ہو، اور اسی میں مگن ہوتا ہے۔ زیادہ عورتیں ہر قبیلے سے، ہر طرح کی، چھوٹی بڑی۔ تو یہ بات تھی، یعنی جنسی خواہش کا غلبہ تھا ان پر۔ یہ بات بالکل غلط ہے اور حقائق کے بالکل منافی ہے اور انتہائی بڑی زیادتی ہے۔ اس کے لیے صرف اتنی سی بات کو اگر سوچا جائے کہ ایک آدمی کی 25 سال عمر ہو گئی اور وہ عفیف ہے، پاک ہیں، اور عورتوں کے متعلق ان کی کوئی دلچسپی، کوئی سرگرمی سامنے نہیں آئی، اور 25 سال کی عمر میں جا کے وہ شادی کرتے ہیں، اور وہ ایک ایسی عورت سے کہ جس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہے، اور وہ نوجوان لڑکی نہیں ہے، وہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت ہے، ان سے جا کے شادی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ وہ محض ایک خانہ پوری کی شادی تھی، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ طبیعت اور مزاج کے مطابق اور شوق کے مطابق بعد میں وہ شادی کرتے ہیں، بس پہلے صحیح خانہ پوری کے لیے، خاندانی روایت کے لیے یا علاقائی روایت کے لیے۔ ایسا بھی نہیں تھا، آپ نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دی، یعنی بقیہ 25 سال کم سے کم اس کے ساتھ آپ علیہ السلام نے گزارے، اور 50 سال سے جب آپ کی عمر متجاوز ہو گئی، جس میں جوانی، نوجوانی، جوانی اور ادھیڑ عمر ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے، آدمی جا کے بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں جا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ بھی اس وقت جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادیاں کی۔ اب ان شادیوں کو کوئی اور نام دینا کتنی بڑی زیادتی ہے۔ کیا کمی تھی، کیا مانع تھا کہ آپ علیہ السلام اس سے پہلے اپنے پسند کی کسی لڑکی سے شادی کرتے ہیں، جبکہ وہ جائز بھی ہے، لیکن آپ نے جائز عمل بھی نہیں کیا۔ آپ کا مشن کچھ اور تھا، آپ کا مقصد حیات کچھ اور تھا، اس لیے آپ علیہ السلام پر یہ بات کہنا تو بہت بڑی زیادتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ عورتیں زیادہ ہیں، آپ کی بیویاں زیادہ ہیں، ازواج مطہرات کی تعداد زیادہ ہے۔ بھئی اس کی کیفیت بھی دیکھو کہ ان سے کس طرح شادیاں ہوئی، اور ان میں بھی سوائے حضرت عائشہ کے کوئی کنواری نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں بتاتی ہے کہ اس کے پھر حکمتیں کیا ہیں، مصلحتیں کیا ہیں، وہ بے شمار ہے، وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ تو شادی بھی آپ کی ہو گئی تھی۔ 35 سال جب آپ کی عمر تھی، اس وقت وہ واقعہ بھی پیش آیا جس کی طرف پہلے بھی اشارہ ہوا ہے کہ کعبۃ اللہ کسی سیلاب کے نتیجے میں منہدم ہو گیا تھا، اور اس میں اس کی دیواریں گر گئی تھی، متاثر ہو گیا تھا، اس کو دوبارہ بنانے کی ضرورت تھی، اور اس تعمیر نو کے لیے، نئی تعمیر کے لیے قریش ہی متولی تھے، وہی دیکھ بھال کرنے والے تھے، اور وہی کعبۃ اللہ کے مجاور تھے۔ تو انہوں نے اس حوالے سے جب مشاورت کی اور یہ طے کیا اور یہ سوچا کہ یہ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ایک بات میں وہ جھجک محسوس کرتے تھے کہ کعبے کو منہدم کیسے کریں گے، یہ تو بہت بڑا، کہیں ظلم نہ ہو جائے، کہیں زیادتی نہ ہو جائے، کہیں ہماری تباہی کا باعث نہ بن جائے، ہم تو اسی کی وجہ سے زندہ ہیں۔
اور یہ ہماری بقا کا ضامن ہے، لیکن اب اگر وہ بات ہم سے کوئی اتنی بڑی غلطی ہو جائے تو یہ مشاورت جاری تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاشرے کا ایک حصہ تھے، اور آپ علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ بالکل ہونی چاہیے تعمیر، اور اس کے لیے اس سابقہ عمارت کو تجدید کے لیے، ظاہر انہدام مقصود نہیں، تجدید مقصود ہے، اس کے لیے پہلا وار جو ہے وہ میں کروں گا کدال کا، اور اس کو گرانے کا پہلا قدم میں اٹھاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے اٹھا دیا، وہ دیکھتے رہے، اور کل تک انتظار کیا انہوں نے کہ کیا ہوتا ہے اس بچے کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ تو اللہ کا گھر تھا، اور غلط ارادے سے وہاں آنے والے کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ تو 35 سال پہلے یعنی عام الفیل میں لوگوں نے دیکھ لیا تھا، ابھی تک اس کی یاد تازہ تھی، تو وہ ڈر بھی ان کے دلوں میں تھا، اور ویسے بھی بات مشہور تھی کہ یہاں پر کوئی غلط حرکت کرنے والا، اس کو نقصان پہنچانے والا وہ زندہ نہیں رہ سکے گا پھر، اور وہ نشان عبرت بن جائے گا۔ اب وہ انتظار کرتے رہے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہوا تو ہم باز آ جائیں گے، نہیں ہوا تو پھر ہم سمجھیں گے کہ کوئی حرج نہیں ہے، کل تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے مزید اس کو گرا دیا اور نئی تعمیر کے لیے کام شروع کر دیا، تعمیر بھی ہو گئی۔ تو گویا کہ اس کعبہ اور بیت اللہ کی تعمیر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے، بلکہ اللہ نے آپ کے ذریعے اس کا آغاز آپ سے کرایا، اگرچہ اس وقت آپ کو نبوت نہیں ملی تھی۔ اور پھر اس کے بعد حجر اسود کا واقعہ پیش ہے اس کو رکھنے کا، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وہ طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی طریقہ تھا، اس پر عمل کیا اور سب راضی ہو گئے، اور بہت بڑی خون ریزی اور اختلاف اس کی جو ہے اس کا ازالہ ہوا، اور یہ معاملہ حل ہو گیا۔ وہ عظیم الشان عمل حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کا وہ بھی اللہ نے آپ سے کرایا۔ اس طریقے سے وہ لوگ آپس میں مختلف ہو گئے اور پھر آپ پر متفق ہو گئے۔ اس کے بعد اب بہت اہم واقعہ سیرت کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا۔ ہم اس کو جو عنوان دیتے ہیں وہ ہے قبل النبوہ۔ ایک شیعہ برادری کا ایک صاحب تھا ذاکر، اور اس نے بڑا زور دے کر یہ بات کہی، اور وہ کہتے رہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد بنے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال بعد نبی بنے ہیں، پہلے نہیں تھے، ان کا مذاق اڑایا، اور ان کے بارے میں کہا کہ یہ دیکھیں غلط باتیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، نبی کی عزت نہیں کرتے ہیں، بہت کچھ کہا۔ جو کچھ کہا وہ ایک فلسفہ بگاڑا، اور ایک عقل کی باتیں کی، ادھر ادھر کی، اور لوگوں نے واہ واہ کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ واقعہ یہی ہے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تنقیص نہیں ہے والعیاذ باللہ۔ اس میں کیا تنقیص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کو نبوت اور رسالت باقاعدہ 40 سال کے بعد ملی ہے، اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی اور رسول تھے، پھر سوال یہ ہے کہ 40 سال پھر آپ نے دعوت کے لیے انتظار کیوں کیا؟ 40 سال تک جو لوگ جہالت، کفر، شرک، بت پرستی اور دوسری بہت ساری خرابیوں میں مبتلا تھے اور مر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے نبی ہے، تو آپ کردار کیوں نہیں ادا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر ماں کی گود میں یہ کہا کہ انی رسول اللہ عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، تو ہمارے نبی اس سے بھی پہلے یعنی مولود ہی ہوئے ہیں نبی کے حیثیت سے، تو پھر تو اسی دن سے آپ کا فریضہ بھی بنتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کا اصل کام کیا ہے کہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے آئے، پھر وہ کام کیوں رکا ہوا ہے؟ تو نہیں رکنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر تو آپ نماز بھی پڑھیں، جو نماز آپ 40 سال کے بعد پڑھ رہے ہیں، 45 سال کے بعد پڑھ رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی نماز مشروع ہو گئی، ابھی زکوٰۃ مشروع ہو گئی، ابھی حج مشروع ہو گیا، آپ اسی وقت سے شروع کریں، نمازیں بھی پڑھتے رہیں۔ یہ 40 سال کے بعد آپ نے جو معاشرے میں ایک اعلان کیا، جبکہ ابھی تک تو اعلانیہ دعوت بھی نہیں دی جاتی تھی، خفیہ دی جاتی تھی، تو خفیہ بھی آپ نے 40 سال سے پہلے کسی کو نہیں کہا کہ آپ نماز پڑھا کرے، اور ادھر مسجد حرام میں
جن لوگوں کو، جن بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جا کر نکالا، اس کے لیے آپ اسی وقت سے کام شروع کر دیتے۔ آپ تو اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے رسول تھے اور اللہ کی نصرت یقینی تھی۔ جو نصرت آپ کی 55 سال بعد ہو رہی ہے وہ 55 سال پہلے ہو سکتی تھی، تو آپ بتوں کو نکال دیتے، سارے کعبۃ اللہ کو شرک سے اور مشرکین سے پاک کر دیتے۔ وہ آپ کیوں نہیں کر رہے 40 سال سے پہلے؟ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کے بعد آپ کو مکلف بنایا گیا، ذمہ داری آپ کی لگائی گئی اور آپ کو بھیجا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے آپ میں کمال نہیں تھا، آپ کی عظمت نہیں تھی، آپ کی ذات قابل احترام نہیں تھی، آپ مقدس نہیں تھے، بالکل تھے۔ چنانچہ ہم علامات النبوہ اور ارہاسات کے نام سے جن واقعات کو یاد کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ پتھر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں مکہ میں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ درختوں نے گواہی دی، راہبین نے، روبانوں نے اور دیگر احبار نے گواہیاں دی، بہت سارے معجزات سامنے آئے، شق صدر بھی آپ کا معجزہ ہے۔ لیکن نبوت ایک خاص عمل ہے جس میں آپ نبأ سے ہے، خبر دے کے جا کے لوگوں کو کہیں کہ اللہ نے مجھے یہ کہا۔ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آپ کی بعثت ہو گئی، آپ کو بھیجا گیا، تشکیل ہو گئی۔ یہ 40 سال کے بعد ہے۔ قرآن کا نزول 40 سال کے بعد ہے۔ آپ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے پوری طرح، لیکن اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں اور آپ اہل قرآن ہیں تو پھر آپ یہ بھی جواب دینا کہ 40 سال سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی ہے؟ کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، تو نبی ہے تو پہلے دن سے قرآن نازل ہونا شروع ہونا چاہیے۔ 40 سال کے بعد کیوں آ کے آپ کو جبریل امین کہتے ہیں کہ اقرا اور وہ فرماتے ما انا بقاری؟ تو اللہ کے کلام کو پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اس کو ایک دوسرے انداز میں، منفی انداز میں پیش کرنا کہ نبی کی گستاخی ہو رہی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، نفسانیت ہے جس کو ایک فلسفے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور ایک معقول انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اور جاہل ہم نواؤں سے واہ حاصل کی جاتی ہے، اور دلیل اور برہان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اس مرحلے کو ہم کہتے ہیں، اور سیرت کی کتابوں میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے، قبل النبوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جو ایک عمل تھا جس کو تحنث کہا جاتا ہے اور جس کو خلوت کہا جاتا ہے، عزلت کہا جاتا ہے، آپ منعزل ہو گئے اور آپ معتزل ہو گئے، الگ ہو گئے، الگ تھلگ، کنارہ کشی آپ نے اختیار کر لی، اور آپ نے تخلی اختیار کر لی، یعنی خلوت نشینی اور جلوت ختم کر دی، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ رہنا، بلکہ غار میں آ کے آپ نے خلوت شروع کر دی، گوشہ نشینی شروع کر دی اور عبادت شروع کر دی۔ تحنث کا معنی ہوتا ہے حنس گناہ کو کہا جاتا ہے، گناہ کو ختم کرنا، باب تفاعل میں ایک خاصیت یہ بھی ہے، اور تبرر اس کو کہا جاتا ہے، یعنی حانث ہونے کے بعد یا حانث ہونے کے بغیر جب قسم کھاتے ہیں تو قسم کھاتے ہیں بر کے لیے کہ آدمی اس کو پورا کر لے، قسم پورا کرنا، تو یہ تبرر ہے اور نیکی کے معنی میں اور عبادت کے معنی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت شروع کر دی، لیکن وہ عبادت کس طرح تھی اس میں بھی اقوال مختلف ہیں۔ ابراہیمی طریقے کے مطابق تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے دین کی جو بچی کچی کچھ چیزیں تھیں جو مستند تھی، اور جو اللہ کے فضل سے اور اللہ کی مشیت سے کچھ خاص لوگوں میں وہ چیزیں موجود تھی، جس کی ایک جھلک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اس گفتگو میں بھی موجود ہے کہ جب نبی علیہ السلام پہ وحی آئی اور وہ پریشان تھے تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ تو وہ آدمی ہے تحمل الکل و تکسب المعدوم و تعین علی و تقری الضیف و تعین علی نوائب الحق، آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، آپ میں تو یہ چیزیں ہیں۔ مطلب کیا تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی وہ باتیں ہیں کہ اگر یہ کسی میں ہوں تو وہ اللہ کا خلیل ہوتا ہے، اللہ کا چہیتا ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ کو بھی اس کا پتہ تھا، اس لیے کہ حضرت خدیجہ ایک پاک باز اور ایک نیک سیرت خاتون تھی، ان کو پتہ تھا، اور یہی باتیں پھر جا کے ورقہ ابن نوفل نے بھی کہیں، جو حضرت خدیجہ کے چچا بھائی تھے، اور چونکہ وہ عالم سمجھے جاتے تھے، اگرچہ وہ اصل میں تو عرب تھے اور مشرکین میں سے تھے، اور پھر وہ نصرانی بن گئے تھے، کانا تنصرہ، اور پھر وہ انجیل کو یا تورات کو
وہ عربی میں منتقل کر رہے تھے، اصل زبان سے عبرانی اور سریانی سے، لیکن وہ مذہبی آدمی تھے، دیندار آدمی تھے، تو اس لیے ان سے رہنمائی لینے کے لیے، ان سے مشاورت کے لیے اور ان کے سامنے یہ احوال رکھنے کے لیے حضرت خدیجہ گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی لے کے گئی۔ یہ وحی کے بعد کی بات ہے، تو انہوں نے بھی وہی باتیں کہی جو حضرت خدیجہ نے کہی۔ یہ ابراہیمی ملت کی وہ باتیں تھیں جو نیک لوگوں کو، ابھی تک کچھ چند گنے چنے لوگوں کے پاس وہ چیزیں تھیں، تو اس کے مطابق وہ عبادت کرتے تھے۔ اور یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو الہام فرماتے تھے، جیسے بتایا گیا کہ ایک گانے کی مجلس میں گانا سننے آپ جا رہے تھے اور دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، یا سحر کی جو ہے کسی ماہر کے پاس جا رہے تھے کہ سحر کس طرح کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پہ غنودگی طاری کر دی اور آپ نہیں جا سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تو مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نگہبانی فرماتے رہے، تو اس اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے آپ کو سمجھاتے رہیں کہ آپ اس طرح عبادت کریں۔ اور یہ بھی آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ غار حرا میں جانے سے پہلے کعبۃ اللہ میں عبادت کرتے تھے، جو مخصوص عبادت ہے، اور وہاں تو ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، نفلی نماز پڑھنے سے طواف کرنا، ملتزم کے پاس رہنا، مقام ابراہیم میں رہنا، سعی کرنا، تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور پھر جاتے تھے وہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیا ہے کہ حبب الیہ الخلا، خلوت نشینی آپ کے دل میں اس کی محبت ڈالی گئی۔ حببہ مجہول کا صیغہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کی محبت آپ کے دل میں، قدرت کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالی گئی، چنانچہ آپ نے وہاں جانا شروع کر دیا۔ آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کے اطوار اور آپ کا ذہن اور آپ کی ترجیحات، رجحانات وہ ایسے تھے کہ حضرت خدیجہ کو بھی سارا پتہ تھا کہ یہ اللہ کی محبت میں مگن رہتے ہیں اور ان کو کوئی مشن دیا جائے گا، سب ان کو اندازہ تھا۔ چنانچہ جب آپ جاتے تھے تو حضرت خدیجہ کی طرف سے معاونت ہوتی تھی، تعاون ہوتا تھا کہ آپ بے شک جائیں، اور پھر وہ بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہوتی تھی، آپ کے لیے توشہ آپ کو دے دیتی تھی اور آپ چلے جاتے تھے بالکل فارغ البال ہو کے، اور وہاں پھر آپ تشریف رکھتے تھے، کبھی 2-3 دن، 8-10 دن، اس سے بھی زیادہ، کئی دنوں تک۔ احادیث میں یہ آتا ہے کہ کئی دنوں تک آپ وہاں رہتے اور توشہ آپ کے پاس ہوتا تھا، یعنی راتیں بھی آپ کی گزرتی تھی اور دن بھی۔ آپ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں تو اقوال مختلف ہے، لیکن 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ متفق علیہ ہیں۔ مثلاً ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہوتے تھے جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، خلق سے کٹے ہوئے تھے۔ تو خلق سے کٹے ہوئے تھے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملے ہوتے تھے، اور اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق براہ راست ہو جاتا تھا، آپ کا ذہن، آپ کا قلب اور آپ کی توجہ ساری اللہ کی طرف ہو جاتی تھی، اور یہ ایک مومن کی ضرورت ہے، بلکہ اسی سے ایمان بنتا ہے، اسی سے آدمی کی تطہیر ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، اور نفس کا کہ تزکیہ کے لیے ایک بنیادی چیز ہے جس کو آپ مراقبہ بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات، سرگوشی ہوتی ہے، آپ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی قدرتیں، اللہ کا تصور اور اپنی عبدیت کا احساس، اللہ کی ربوبیت کا احساس، اللہ کے منعم ہونے کا، خالق مالک ہونے کا، اس کائنات کی وسعتوں کا سوچنا، آسمان کی وسعتوں کا سوچنا۔ آسمان نظر آتا تھا اور پہاڑی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، اس لیے کہ غار حرا ایک پہاڑی میں ہے اور وہ کافی بلندی پر واقع ہے، اور پہاڑ بھی ایسا ہے کہ جہاں کوئی سبزہ نہیں ہے۔ لوگ تو عموماً سبزہ دیکھنے جاتے ہیں اور وہاں ہریالی ہوتی ہے، درخت ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، پھل طرح کے ہوتے ہیں، جیسے آج کل لوگ جاتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مٹی ہے، پتھر ہے اور غار ہے، اور اس کا اندھیرا ہے اور اوپر آسمان ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کعبۃ اللہ پر بھی پڑتی تھی، اس لیے کہ وہ بہت دور نہیں ہے، قریب میں ہے۔ تو اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جو یہ عبادت ہے، یہ تفکر فی آلاء اللہ، فی نعم اللہ اور فی قدرت اللہ، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور یہ ضروری ہے، یہ تفکر جس کا قرآن اور حدیث میں بھی ذکر آیا ہے، اور اس کو تخلیہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تخلیہ جو تجلیہ سے پہلے ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو خالی کر دینا، جو علاج کے لیے بھی ضروری ہے، جیسے اطباء عموماً طب نبوی کے جو وہ ہے معالج ہے، یا طب مشرقی، طب یونانی کے جو وہ ہیں
جڑی بوٹی سے جو علاج کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلے وہ آپ کے معدے کو اور آپ کے بطن کو صاف کریں گے کہ اس میں جو بھی میں دوا دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے وہاں سے سارے فاسد مادے خارج ہونے چاہیے اور بالکل وہ صاف ستھرا ہو تاکہ یہ جا کے اپنا اثر دکھائے۔ ورنہ اگر پہلے سے وہاں کوئی بیماری ہے، کوئی جرثومہ ہے یا کوئی زخم ہے یا کچھ اور ہے یا فاسد مادے ہے اور یہ اس کے ساتھ جا کے مل جائے تو اس کی افادیت نہیں ہوگی، تو وہ تخلیہ کرتے پہلے۔ اس لیے روزے کی اہمیت پر بھی شروع سے انسانیت متفق ہے، اور مختلف مذاہب میں اور مختلف طبقوں میں مختلف لوگوں میں اس حوالے سے یہ ہے کہ فاقے جو ہے انسانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ فاقے کرے اور وہ جو کچھ بطن میں ہوتا ہے وہ صاف ہو جائے۔ اور اس سے پھر اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس سے روحانیت بڑھتی ہے۔ جتنا پیٹ خالی رہتا ہے اس سے روحانیت بڑھتی ہے، اور جتنا پیٹ بھرتا ہے اس سے روحانیت متاثر ہوتی ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی برتن پیٹ سے زیادہ برا نہیں ہے جو کسی چیز سے بھر جائے، یعنی کسی بھی برتن میں آپ کچھ ڈالتے ہیں اور پیٹ میں بھی کچھ ڈالتے ہیں اس کو بھرنے کے لیے، تو پیٹ سب سے بدترین برتن ہے جس کو آپ کسی چیز سے بھرتے ہیں۔ یعنی یہ اچھا نہیں لگتا اللہ تعالیٰ کو کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ پہ غنودگی طاری ہے اور آپ کی جو ہے آپ کا نشاط، چستی، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے۔ پیٹ خالی ہونا چاہیے، اس سے آدمی کی عقل اور قلب اور روحانیت میں قوت آتی ہے۔ تو یہ تخلیہ کا وہ مرحلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخلیہ ہو جائے، اور دنیا کی محبت سے بھی، گناہ تو آپ پہلے بھی نہیں کرتے تھے، اور تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ آپ نے کبیرہ گناہ نبوت سے پہلے بھی کوئی نہیں کیا، اگرچہ نبوت بعد میں ملی لیکن آپ پہلے سے معصوم ہیں۔ تو لیکن محبت ایک ہوتی ہے دنیا کی، اگرچہ وہ بھی آپ میں نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن پھر بھی محبت بالکل ختم ہو جائے۔ چنانچہ ماں باپ، عزیز چچا، عزیز دادا اور اس طرح کے لوگوں کی علیحدگی اور ان کی فوتگی اور ان کی جدائی کی کڑواہٹ اور اس کی تلخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے محسوس کر لی تھی، بلکہ آپ کے بچے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اٹھائے اور وہ بھی مرے، یعنی باپ اور بیٹے دونوں مر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ تلخی اللہ تعالیٰ نے دکھائی۔ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی ایک محبت ہوتی ہے، دنیا میں جتنے آپ کے احباب ہوتے ہیں، متعلقین ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اس کی ایک محبت وہ نکالنا بھی ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ جو اپنا آخری وحی اور کتاب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں، قلب اطہر پر نازل فرمانا چاہ رہے تھے، تو اس کے لیے یہ آخری جو ہے تعمیری مراحل تھے اور تیاری کے مراحل تھے۔ اس کے بعد تیاری مکمل، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر اور آپ کا قلب اطہر وحی کے لیے بالکل تیار ہو جاتا۔ تو یہاں کا جو مرحلہ ہے وہ بہت عجیب ہے، اور اس میں بھی سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو کوئی خلق خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا کوئی دین کا بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ خلوت میں ضرور رہے۔ چنانچہ اس کا ایک نظام جو ہے وہ خانقاہوں میں ہے کہ خانقاہ والے وہ مراقبہ کرتے ہیں اور وہ خلوت میں وقت گزارتے ہیں۔ اور ہم نے جن بزرگوں کے بارے میں سنا ہے، ابھی تو اس حوالے سے بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ تصوف کا اسلام سے کیا تعلق ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، خاص طور پر سلفی حضرات عرب والے، لیکن یہ بات اگر ان سے ڈسکس ہو جائے، ان کو سمجھائی جائے تو ان کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ اسلام کے مزاج کے منافی نہیں ہے، بلکہ اسلام کا یہی مزاج ہے کہ آپ صرف عبارتوں پہ گزارا نہ کریں، صرف نصوص پہ گزارا نہ کریں، ان نصوص کو ہضم کرنے کے لیے آپ نفس کو مارنے کی اور اپنے جو جذبات ہیں اس طرح کے جو ایمان کے منافی ہے، جو برے عمل کا تقاضا کرتے ہیں، ان کو دبائیں۔ یہ سنت ہے، یہ پیغمبر کی سیرت ہے، اور یہ جو خاص مرحلے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو گزارا اور اس کو محفوظ کیا، یہ بھی اللہ کی مرضی سے محفوظ ہوا ہے۔ اس کو اسی لیے محفوظ کیا کہ امت اور انسانیت کے لیے اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ چنانچہ اگر یہ مرحلہ نہ ہوتا تو بہت سارے لوگوں کا شاید یہ بھی اعتراض ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہے، لیکن آپ خلوت کے اس مذاق سے واقف نہیں ہیں جس میں روحانیت کی معراج ہے۔ بہت سارے لوگ اور بھی ہیں جو مسلمانوں کے علاوہ ہیں اور روحانیت اور ان ریاضتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور خلوتوں میں وہ کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مثلا ان کی نظر اور ان کی قوت متخیلہ اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں
پر اپنے جو ہے اثرات ڈالتے ہیں اور ان کو اتنا متاثر کرتے ہیں کہ ان کی حرکتیں اور ان کے اعضاء کی حرکتیں جو ہے ان کے قابو میں آ جاتی ہیں. یہ کیوں؟ یہ ریاضت سے ہوتا ہے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرحلے سے نہ گزرے ہوتے تو وہ کہتے کہ یہ تو ضروری تھا، کمال کے لیے تو ضروری ہے، اس کے بغیر کیسے کمال ہوتا ہے. تو یہ ایک قدرتی چیز ہے اور یہ ضروری مرحلہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کی طرف اشارات بھی کیے ہیں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلہ میں کیا ہے؟ تبتل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دنیا سے کٹ جانا. اور کون سا تبتل ہے؟ رہبانیت تو اسلام میں نہیں ہے، وہ یہی تبتل ہے کہ آپ اللہ کو وقت دیں، آپ لوگوں سے کٹ جائیں اور اللہ کی طرف اپنی توجہ مبذول کر دیں، کہ آپ کی نگاہیں، آپ کا قلب، آپ کی عقل، آپ کی توجہ وہ صرف اللہ کی طرف ہو، اور پھر آپ اللہ کو سوچیں، اللہ کی نعمتوں کو سوچیں، اور اس کا اثر آپ کے دل پہ پڑے گا، اور دل سے پھر آپ کے اعضاء پہ اثر پڑے گا، اور آپ کے کردار میں اس کی جھلک دکھائی دے گی. تو تحنس کے اس مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصہ گزارا، اور پھر اسی میں جبریل امین آپ کے پاس آئے، جس کو اگلی نشست میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.